بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان بیع کے دوسرے 3 معنی ہیں کہ بعض بزرگان نے جو بیع کی گزشتہ تعریفات اور معانی کے علاوہ 3 اور معنی بیان کی ہیں کہ جو قابل مناقشہ ہیں، اور یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان معانی کو بیان کرتے ہیں اور ان کو نقد کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے درس کے اہم مطالب میں سے ایک اہم مطلب جو ہے وہ بیع کا پہلا معنی، اس کو ہم یہاں پر بیان کریں گے، اسی طرح بیع کا دوسرا معنی اور پھر بیع کا تیسرا معنی۔ 3 وہ معنی آج کے درس میں ہم آپ کے لیے بیان کریں گے، اور پھر اگلے درس کے اندر انشاءاللہ جو شیخ انصاری ان معانی پر اشکال فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس درس کے پہلے مطلب کی طرف، جو بیع کے دیگر معنیوں کے بیان کے حوالے سے ہے کہ کس طرح اس درس کا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ آغاز فرماتے ہیں کہ ثم انما ذکرنا تعریف للبیع الماخوذ فی صیغۃ بعت وغیرہ من المشتقات۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا یہ تعریف بیع کی کہ جو بیع صیغہ بعت میں ماخوذ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے دیگر مشتقات ہیں کہ مثلا بائع، مبیع اور اس طرح دیگر جو بیع کے مشتقات ہیں، ان تمام میں یہ جو بیع ماخوذ ہے اس بیع کی تعریف ہے جو ہم نے پیچھے بیان کی۔ وَيَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ مَنْ قَارَبَ عَصْرَنَا اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعَانٍ أُخَرَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے بعض ان افراد سے کہ جو ہمارے عصر کے قریب ہیں، اس بیع کا استعمال کچھ اور دوسری معانی کے اندر اس معنی کے علاوہ جس کو بیان کیا گیا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے عصر کے قریب افراد ہیں ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بیع کو کچھ اور معانی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بعض من قارب عصرنا سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر محشین مرحوم شہیدی کے بقول بعض سے مراد شیخ اسد اللہ تستری ہیں جو مقابیس کے مؤلف ہیں، اور مرحوم سید کے بقول کہ جو حاشیۃ السید علی المقاصد کے عنوان سے کتاب رکھتے ہیں، بعض سے مراد شیخ کاشف الغطاء ہیں کہ جو شرح قواعد کے مؤلف ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے کوئی ایک بزرگوار ہو سکتا ہے، البتہ زیادہ تر جو قرائن بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ اسد اللہ تستری صاحب مقابیس کی طرف جاتے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں، یعنی وہ درواقع بیع کی معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس مذکورہ معنی کے علاوہ 3 اور جو معنی ہیں۔ ہم چلتے ہیں ان معانی کی طرف کہ وہ کون سی معنی ہیں۔ تو پہلی جو تعریف بیع کی ہے، یعنی پہلی جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ احدھا التملیک المذکور، یعنی ان میں سے ان معانی میں سے پہلی جو معنی ہے وہ یہ کہ تملیک المذکور۔ بیع کیا ہے؟ وہی تملیک مذکور، وہ تملیک جو ہم نے بیان کی، یعنی انشاء تملیک العین بمال۔ یہ جو ہم نے تملیک بیان کی تھی اس معنی میں کہ جہاں انشاء تملیک عین بمال کا معنی کیا گیا، فرماتے ہیں کہ یہ تملیک مذکور یعنی یہ انشاء تملیک عین بمال یہی وہ بیع کا معنی ہے، لیکن بشرط تعقبہ بالتملک المشتری، لیکن ایک قید کا اضافہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے مشتری کا مالک بننا حاصل ہو، واقع ہو۔ یعنی بے تو جب آپ نے کہا یا ملک تو کا جب آپ نے کہا اور انشاء تملیک جب آپ نے کی عین کی، تو یہاں پر ضروری ہے کہ مشتری قبل تو کہے، یعنی مشتری کا قبل تو کہنا یا تملک تو کہنا یہ ضروری ہے۔ یہ اضافی وہ قید لے کر آتے ہیں کہ پس بیع وہی تملیک مذکور ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پیچھے مشتری کا تملک حاصل ہو، یعنی وہ تملک تو یا قبل تو جیسے الفاظ جاری کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ نَظَرَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا، اسی معنی کی طرف دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں ہمارے بعض مشائخ کے، جن میں سے ممکن ہے صاحب مناہل سید مجاہد ہوں یا صاحب جواہر ہوں کہ یہ احتمالات دیے گئے، وہ اسی معنی کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی وہ بھی بیع کا یہ معنی کرتے ہیں درواقع حیث اخذ قید التعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح۔ وہ اس معنی کی طرف نظر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخذ کرتے ہیں، لے آتے ہیں اس قید کو۔ کون سی قید؟ کہ پیچھے جو ہے وہ قبول واقع ہو، اس انشاء تملیک کی صورت میں بیعتوں کے بعد قبول واقع ہو فی تعریف البیع المصطلح۔ یہ تعقب بالقبول کی قید کو وہ آخذ کہاں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بیع مصطلح کی تعریف میں۔ بیع مصطلح یعنی وہی تملیک و عین بمال۔ ہم نے بیع کا یہ معنی کیا تھا، بیع کی اصطلاحی یہ تعریف بیان کی تھی کہ بیع کیا ہے؟ بیع جو ہے وہ انشاء تملیک ہے، عین کی
مال کے مقابلے میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصطلح تعریف ہے اس کے اندر آپ یہ قید اضافی کریں، یعنی المتعاقب بالقبول، یوں آپ ایک قید اضافی کریں کہ یہ جو تملیک ہے عین کی مال کے مقابلے میں، یہ المتعاقب بالقبول، یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ قبول واقع ہو، تب جا کر وہ بے کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ان معانی میں سے پہلی معنی ہے، اور اس معنی میں جو یہ قید اضافہ کی جا رہی ہے، اس قید پر کیا دلیل بیان کی جاتی ہے؟ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی دو دلیلیں دیتے ہیں، اور پہلی دلیل کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِتَبَادُرِ التَّمْلِيكِ الْمَقْرُونِ بِالْقَبُولِ مِنَ اللَّفْظِ، فرماتے ہیں کہ شاید یہ جو قید ہے کہ تعاقب بالقبول کی قید اخذ ہو اس تعریف کے اندر، یہ اس قید کو اخذ کرنا شاید اس وجہ سے ہو کہ لِتَبَادُرِ التَّمْلِيكِ الْمَقْرُونِ بِالْقَبُولِ مِنَ اللَّفْظِ، یعنی اس لفظ بے سے وہ تملیک متبادر ہوتی ہے کہ جو مقرون ہو، ملی ہوئی ہو، کس سے؟ قبول سے، یعنی خود اس لفظ سے تبادر ہوتا ہے، نہ یہ قرائن خارجی سے، خود لفظ سے متبادر ہوتا ہے کہ کیسی تملیک مد نظر ہے اس لفظ سے، یہ وہ تملیک ہے کہ جو مقرون ہے، ہمراہ ہے، ملی ہوئی ہے قبول کے ساتھ، یعنی جو اس کے پیچھے قبول واقع ہو رہا ہے مشتری کا۔ اور علم اصول کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ تبادر جو ہے وہ حقیقت کی علامت ہے۔ اسی طرح پھر دوسری دلیل جو یہاں پر آگا بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ بل وصحۃ السلب عن المجرد، بلکہ یہاں پر ایک اور نشانی، ایک اور دلیل بھی موجود ہے اس مطلب پر، وہ کیا ہے کہ مجرد سے سلب صحیح ہے۔ مجرد سے مراد یعنی وہ تملیک جو مجرد ہے تملک سے، یعنی جو خالی ہے مشتری کے قبول سے، کہ جس تملیک کے اندر تملیک تو صورت پا رہی ہے، انشاء تملیک تو ہو رہی ہے، لیکن بیع اور ملک تو جاری تو کیا جا رہا ہے، لیکن تملک تو نہیں ہے، خالی ہے وہ تملک سے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی تملیک مجرد سے سلب اس لفظ بے کا صحیح ہے۔ اور آپ علم اصول میں پڑھتے ہیں کہ ایک جو علامت حقیقت ہے وہ صحت حمل ہے ایک لفظ کا کسی معنی پر، وہاں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ بس وہ لفظ حقیقت رکھتا ہے، اور یا عدم صحت سلب ہے، وہ بھی علامت حقیقت ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک لفظ ایک معنی سے سلب ہو رہا ہو، یعنی صحت سلب ہو ایک لفظ کا ایک معنی سے، یا وہاں پر جو ہے وہ لفظ حمل نہ ہو رہا ہو، یعنی عدم صحت حمل ہو یا صحت سلب ہو لفظ کا ایک معنی سے، سلب کرنا درست ہو، یا عدم صحت حمل ہو، حمل کرنا درست نہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ وہ لفظ اس معنی میں حقیقت نہیں رکھتا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں کہ تملیک مجرد سے سلب لفظ بے کا صحیح ہے، جب صحیح ہے تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس وہ تملیک جو کہ تملک سے خالی ہے وہ بے کا معنی نہیں ہو سکتی۔ بس بے کیا ہے؟ بے وہ ہے کہ جو تملیک مقرون ہو، ملی ہوئی ہو قبول کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا لا يقال باع فلان ما له، فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا یعنی اس وجہ سے کہ اس تملیک مجرد سے سلب کرنا بے کا صحیح ہے، لہذا لا يقال یہ نہیں کہا جاتا عرف کے اندر کہ باع فلان ما له، فلاں نے اپنا مال بیچا، یہ نہیں کہا جاتا الا بعد ان یکون قد اشتراه غیرہ، مگر اس وقت کہ جب اس کے علاوہ یعنی اس فلاں کے علاوہ اس کے غیر نے یعنی مشتری نے اسے خرید کیا ہو، یعنی اس کے بعد کہ قد اشتراہ غیرہ، اس فلاں نے جب اپنا مال بیچا تو اس کے غیر نے یعنی مشتری نے جب اس کو خریدا ہو، تب جا کر یہ کہا جاتا ہے، یہ خبر دی جاتی ہے کہ باع فلان مالہ۔ بس یہ جو خبر ہے، مخبر جب آ کر خبر دیتا ہے کہ باع فلان مالہ، کہ فلاں نے اپنا مال بیچا ہے، تو یہ عرف کے نقطہ نگاہ سے یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر دوسرے نے اس کو خرید کیا ہو، اور اس کے بغیر اس باع فلان مالہ کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ بِعْتُ مَالِي، اسی طرح قائل کے اس قول سے کہ جب وہ کہتا ہے کہ بِعْتُ مَالِي میں نے اپنا مال بیچا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ استفادہ کیا جاتا ہے کہ انہو اشتراہ غیرہ، کہ اس کے غیر نے اسے خریدا ہے، تب تو کہہ رہا ہے وہ بیت مال، اس بیت مال سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ لا انہو اوجب البیع فقط، نہ یہ کہ اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ وہ ایجاب کر رہا ہے فقط بیع کو، یعنی وہ انشاء تملیک کر رہا ہے، یعنی تملیک کہ جو تملک سے خالی ہو، مشتری کے تملک سے خالی ہو، جہاں قبل تو نہ ہو، ایسی جو ہے وہ بیع
فقط اور فقط اس کو ایجاب کر رہا ہو، کہتے ہیں کہ نہیں، بیت مالی سے اس طرح جو ہے وہ استفادہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک معنی تھی، اور اس کے حوالے سے یہ کچھ ادلہ جو آغا نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان معانی میں سے بے کا جو دوسرا معنی ہے، یا آپ اسے کہیں بے کی جو دوسری تعریف یہ کر رہے ہیں، الثانی الاثر الحاصل من الایجاب والقبول وهو الانتقال۔ دوسرا معنی فرماتے ہیں کہ بے یعنی کیا؟ بے فرماتے ہیں کہ وہ اثر کے جو ایجاب و قبول سے حاصل ہو، وهو الانتقال، وہ کیا کون سا اثر ہے؟ وہ انتقال ہے۔ یعنی ایجاب اور قبول یہ مؤثر ہیں، یہ سبب کی مانند ہے، اور ان کا اثر جو کہ انتقال ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ بے کیا ہے؟ بے وہ اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے اس ایجاب و قبول سے، وہ انتقال ہے۔ انتقال یعنی کیا؟ یعنی عین کا بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہونا، اور پھر مقابل میں مشتری کا ثمن بائع کی طرف منتقل ہونا۔ یعنی یہ جو بائع بیت سے ایجاب جاری کرتا ہے، اور ادھر سے وہ مشتری قبول جب قبل تو کہتا ہے، تو یہاں پر انتقال صورت پاتا ہے، انتقال حاصل ہوتا ہے۔ انتقال سے مراد یہ ہے کہ ادھر سے بائع کی ملکیت سے وہ مبیع خارج ہو جائے، مشتری کی ملکیت میں آ جائے، اور مشتری کی ملکیت سے وہ ثمن بائع کی ملکیت میں آ جائے، یہ انتقال ہے۔ فرماتے ہیں کہ کما یظہر من المبسوط وغیرہ، جیسا کہ مبسوط اور غیر مبسوط سے یہ بات ظاہر ہے۔ گزشتہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے فقہا کے کلمات بے کی تعریفات کے حوالے سے بیان کیے تھے، اور اس میں مناقشہ کیا تھا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں پر بھی یہ تعریف سامنے آئی تھی کہ انتقال کو انہوں نے بے کی تعریف کے عنوان سے بیان کیا تھا۔ البتہ وہاں پر دو اور قید بھی تھی کہ بعوض مقدر وعلی وجہ تراضی، لیکن وہاں پر انتقال کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جیسے مبسوط اور غیر مبسوط سے یہی معنی ظاہر ہے کہ وہ اس بے کو انتقال کی معنی میں لیتے ہیں۔ اور پھر اس بے کے تیسرے معنی کو آگے بیان کرتے ہیں، تیسری تعریف کے الثالث نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول۔ بے کیا ہے؟ تیسری معنی اس کی یہ ہے کہ بے خود وہ عقد کے جو مرکب ہو ایجاب و قبول سے، یعنی نفس سے وہ عقد کے جو ترکیب پاتا ہو ایجاب و قبول سے، اسے بے کہا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَنظُرُ مَنْ عَرَّفَ الْبَيْعَ بِالْعَقْد، اور اسی بات کی طرف نظر کرتا ہے ہر وہ فقیہ کہ جو بے کی عقد سے تعریف کرتا ہے۔ جب بھی کہا کہ بے عقد ہے، تو جب وہ اس طرح تعریف کر رہا ہوتا ہے، بے کا معنی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نظر کر رہا ہوتا ہے اس تیسری تعریف کی طرف، تیسری معنی کی طرف، یعنی وہ بے کو اس طرح عقد مرکب جانتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ فرماتے ہیں کہ قال، یعنی وہ جو بعض من قارب اسرنا مراد اس قال سے، کہ جنہوں نے یہ بے کی تین تعریفیں بیان کی ہیں، فرماتے ہیں قال، بزرگوار نے کہا ہے کہ بل ظاہر اتفاقهم علی ارادت هذا المعنى فی عناوین ابواب المعاملات۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ بزرگان فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہی معنی مراد ہے، یعنی یہی تیسری جو معنی ہے یہی مراد ہے۔ کہاں پر؟ فی عناوین ابواب المعاملات، معاملات کے ابواب میں جتنے عناوین ہیں وہاں پر یہی معنی جو ہے وہ مد نظر ہے۔ حتی الاجارۃ وشبہها التي لیست ہی فی الاصل اسما لاحد طرفی العقد، حتیٰ کہ وہ اجارہ یا شبہ اجارہ جیسے جو آلہ ہے یا آریہ ہے، یعنی یہ تمام وہ عقود کہ جو لغت کے اعتبار سے، فی الاصل یعنی لغت کے اعتبار سے یہ اسم ہی نہیں ہے عقد کے ان دو طرف میں کسی ایک کا۔ عقد کے دو طرف یعنی ایجاب و قبول، عقد کے دو طرف میں کسی ایک کا، کسی ایک جز کا یہ اسم نہیں ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اجارے اور اس کے مشابہ آریہ اور جعالے جیسے عقود کے اندر، فرماتے ہیں کہ یہی معنی جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے بے کی، جو کہ اس نفس العقد یعنی خود عقد کی معنی میں ہے، یعنی بے جو کہ خود عقد ہے۔ اسی طرح دیگر جو عناوین ابواب معاملات ہیں ان کی معنی بھی ایک خاص عقد کی لی جاتی ہے کہ جو ایجاب و قبول سے مرکب ہوتی ہے، اس طرح کی خاص عقد کی معنی۔ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر تھوڑی سی اگر توضیح دے دوں کہ عناوین جو معاملات کے اندر مورد استفادہ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہر دو طرف کے لیے اسم ہوتے ہیں، عقد کی ایجاب اور قبول دونوں کے لیے۔ مثال عقد شرکت ہے، یہ اپنے مادے کے اعتبار سے دونوں کی طرف ناظر ہوتا ہے، چاہے وہ شریک کے یعنی جو بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں دونوں کی طرف یہ اپنے مادے کے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے، عنوان دونوں کو ناظر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس عقد کے ایک طرف کی طرف ناظر ہوتے ہیں، جیسے خود بے ہے، بے جو ہے وہ بائع کا فعل اس کی طرف اشارہ ہے، شرع کے اندر مثلا مشتری کے اس فعل شرع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور کچھ عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ موجب کے کام کی طرف اشارہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اسم بنتے ہیں، نہ قابل قبول کرنے والے کے کام اور فعل کے لیے وہ اسم بنتے ہیں۔
بلکہ وہ خود اعیان میں سے وہ چیز جو مورد معاملہ قرار پاتی ہے اسی کے وہ اسما بنتے ہیں، جیسے اجارہ ہے، جیسے عقد عاریہ ہے، جیسے ودیعہ ہے۔ یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہمارے عصر کے قریب بزرگوار نے 3 معنی بیان کی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو عناوین ہیں، یعنی یہاں پر یہ تیسری معنی مد نظر ہے، اور حتیٰ وہ عناوین ان معاملات کے کہ جو اس عقد کے دونوں طرف میں کسی کا اسم نہیں ہے، جیسے اجارہ، عاریہ، ودیعہ وغیرہ، وہاں پر لغوی اعتبار سے وہ عقد کے ان دو طرف میں کسی ایک کا اسم نہیں بنتے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں وہاں پر یہ عقود یعنی یہ عناوین جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ وہ خود عقد کی معنی میں ہے، یعنی ایک خاص عقد اس معنی میں کہ جو ہم نے تیسری معنی کے عنوان سے بیان کیا، یہ مد نظر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 معنی تھی جس کو شیخ انصاری بیان کر رہے تھے کہ ہمارے عصر کے قریب جو بزرگوار جن کا ہم نے اشارہ کیا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، وہ بے کو اس طرح 3 معنیوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ 3 معنی قابل مناقشہ ہیں، اور اگلے درس کے اندر جو یہاں پر اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس طرح شیخ انصاری ان معانی کے اندر اشکال فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔